ہائی کپس یعنی ہچکی، جیسے سنگلٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ڈایافرام اور انٹرکوسٹل پٹوں کے غیر ارادی اسپاسموٹک کنٹریکشن ہے، جس کے بعد گلوٹیز کا اچانک بند ہونا، جس سے خصوصیت ہک آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ عارضی یا مستقل ہو سکتے ہیں، چند منٹوں سے لے کر کئی دنوں تک کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ تشخیص: کلینکل تشخیص، ہسٹری، آغاز، دورانیہ، تعدد، محرکات، وابستہ علامات، حالیہ کانے، ادویات، طبی ہسٹری۔ جسمانی امتحان: سانس، معدے، اعصابی اور قلبی نظام پر توجہ دیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ عام طور پر ضروری نہیں ہوتا جب تک کہ بنیادی وجوہات پر شبہ نہ ہو۔ امیجنگ اور ٹیسٹ: سینے کا ایکس رے، دماغ کا MRI، CT، خون کے ٹیسٹ اگر اشارہ کیا گیا ہو، مثال کے طور پر میٹابولک پینل، جگر کے فنکشن ٹیسٹ۔ پیتھوفزیالوجی: ہچکی اضطراری آر کی ہائپر ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہے، جس میں شامل ہے ایفرنٹ اعضاء، ویگس اعصاب، سمپیتھٹک اعصاب، فرینک اعصاب۔ مرکزی ثالث دماغی خلیے میں واقع ہیں، خاص طور پر میڈولا اوبلانگیٹا، ایفرنٹ لمب، ڈایافرام تک، فرینک اعصاب، انٹرکوسٹل پٹوں کے اعصاب۔ اس اضطراری قوس کے ساتھ کہیں بھی غیر معمولی یا جلن ہچکی کو متحرک کر سکتی ہے۔ معدے میں تناؤ، جلن، میٹابولک خرابی یا مرکزی اعصابی نظام کے مسائل جیسے عوامل ہچکی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسباب: عام وجوہات: معدے کا تناؤ، زیادہ کھانا، الکحل، کاربونیٹڈ مشروبات۔ گیسٹروفیجل ریفلکس بیماری GERD، پیٹ میں درجہ حرارت میں اچانک تبدیلیاں، شراب یا تمباکو نوشی، ادویات مثلاً اسٹیرائڈز، اینستھیٹکس، اوپائڈز۔ CNS کے زخم، فالج، ٹیومر، انفیکشن۔ میٹابولک خلل، یوریمیا، ہائپونیٹریمیا، ہائپوکلسیمیا۔ جذباتی تناؤ یا جوش۔ کم عام وجوہات: چھاتی یا درمیانی ٹیومر، سرجری یا اینستھیزیا، پلمونری انفیکشن، سر یا گردن کا صدمہ۔ انتظامیہ: عمومی نقطہ نظر، بنیادی وجہ کی شناخت اور علاج کریں، مسلسل ہچکیوں کے لیے علامتی ریلیف۔ غیر فارماکولوجیکل طریقے: سانس روکنا، والسالوا مینور، ٹھنڈا پانی پینا، چینی نگلنا، کھولوں کی گردن کو متحرک کرنا، مثال کے طور پر زبان کو افسردہ کرنے والا استعمال کرنا۔ فارماکولوجیکل علاج: مسلسل ہچکیوں 48 گھنٹے سے زیادہ یا اہم پریشانی کا باعث بننے والوں کے لیے محفوظ ہیں۔ میڈیکیشن: دوا کلورپرومازین۔ خوراک اور انتظامیہ: 25 سے 50 ملی گرام زبانی طور پر روزانہ 3 سے 4 بار۔ نوٹ: ناقابل برداشت ہچکیوں کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ احتیاطی تدابیر: ایکسٹرا پیرامیڈل علامات، ہائپوٹینشن۔ مانیٹرنگ: بلڈ پریشر، CNS کے ضمنی اثرات۔ دوا میٹوکلوپرامائڈ۔ خوراک اور انتظامیہ: 10 سے 20 ملی گرام زبانی طور پر دن میں 3 بار۔ نوٹ: گیسٹرک کو خالی کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ احتیاطی تدابیر: پارکنسونی علامات، ٹارڈیو ڈسکینیشیا۔ مانیٹرنگ: ایکسٹرا پیرامیڈل علامات، CNS اثرات۔ دوا بیکلوفین۔ خوراک اور انتظامیہ: 5 سے 10 ملی گرام زبانی طور پر دن میں 3 بار۔ نوٹ: ریفریکٹری ہچکیوں کے لیے عضلات کو آرام دینے والا۔ احتیاطی تدابیر: سیڈیشن، واپسی کی علامات۔ مانیٹرنگ: لیور فنکشن، سیڈیشن، دوا کی نگرانی۔ دوا گاباپینٹین۔ خوراک اور انتظامیہ: 300 سے 600 ملی گرام زبانی طور پر دن میں 3 بار۔ نوٹس:
آف لیبل کا استعمال، مسلسل ہچکیوں کے لیے احتیاطی تدابیر، چکر آنا، تھکاوٹ، مانیٹرنگ رینل فنکشن، CNS اثرات۔ دوا ہالوپیریڈول، خوراک اور انتظام 0.5 سے 2 ملی گرام زبانی طور پر یا IM روزانہ ایک بار۔ نوٹس سنگین صورتوں کے لیے احتیاطی تدابیر، کیوٹی طویل، ایکسٹرا پیرامائڈل علامات، مانیٹرنگ، ECG کی نگرانی، ذہنی کیفیت۔ نوٹ: ہمیشہ سب سے کم مؤثر خوراک کے ساتھ شروع کریں، رد عمل اور ٹالرنس کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں۔ احتیاطی تدابیر، دواؤں کے مضر اثرات، ایکسٹرا پیرامائڈ علامات، سیڈیشن دوا، ہائپوٹینشن کی نگرانی کریں۔ بنیادی حالات: ہمیشہ سنگین بنیادی وجوہات، دماغ کے زخم، ٹیومر کی جانچ کریں۔ دوا کا تعامل: CNS ڈپریسنٹ یا دیگر تعامل کرنے والی دواؤں سے محتاط رہیں۔ حمل اور دودھ پلانا: ادویات کا استعمال احتیاط سے کریں، ہدایت سے مشورہ کریں۔ نگرانی: علامات میں بہتری، ہچکی کی تعدد اور شدت، ضمنی اثرات، اعصابی، قلبی یا معدے کے منفی اثرات پر نظر رکھیں۔ بنیادی وجہ کا انتظام: یقینی بنائیے کہ کارآمد عوامل پر توجہ دی گئی ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ جیسا کہ مخصوص ادویات یا بنیادی حالات کے لیے اشارہ کیا گیا ہے۔ خلاصہ: ہچکی عام طور پر بے نظیر اور خود محدود ہوتی ہے، لیکن یہ دائمی یا ناقابل علاج بن سکتی ہے۔ بنیادی وجوہات کی تحقیق اور علاج کی ضمانت دیتی ہے۔ فارماکولوجیکل تھراپی مستقل معاملات کے لیے مخصوص ہے، جس میں کلورپرومازین جیسے ایجنٹ سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ ہمیشہ مریض کی انفرادی ضروریات اور بنیادی پیتھولوجی کے مطابق انتظام کریں۔